اب چونکہ آپ حکومت کے بڑے پلیئر ہیں اور یہ آپ کے سپورٹیو پلر ہیں. یہ میری بڑی بہن ہے, آپ ان سے نہیں آپ مدعا بنایا آپ نے, انہوں بیچاروں معصوم لوگوں نے تو کیا کچھ نہیں ہے ابھی. تو جوابی فائر چونکہ مریم نواز صاحبہ نے کیا ہے تو اس لیے اس گفتگو کا آغاز آپ سے کریں گے. اب یہ جو لب و لہجہ کہیں گے یا معافی نہیں مانگوں گی, ایک بریکٹ وہ انورٹڈ کاماز میں معافی نہیں مانگوں گی, وہی اس کو آپ کس طرح سے انٹرپریٹ کریں گے فار پیپلز پارٹی, اگر آپ نے اس سارے بیان کی تشریح کرنی ہو, شہلا صاحبہ کو سمجھانا ہو کہ یہ بات ہے اور بھائی یہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں. تھینک یو شفا. بات ایسی ہے نا, معافی شافی کوئی نہیں ہوتی ہے, ہاں چند چیزوں کی نشاندہی کرنا ضروری ہوتی ہے, یہ سیاست ہے. اور سیاست میں جتنے کولیشن بنتے ہیں وہ میوچول رسپیکٹ اس کا بنیادی کمپوننٹ ہوتا ہے. اگر ہم یہ کہیں نا, آج مریم نواز کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو آپ بھی اس پہ شو کر رہی ہیں, یا ہماری جو کولیشن پارٹنر ہے بڑی محترم ہماری پیپلز پارٹی, ہم دل و جان سے ان کی قدر و عزت کرتے ہیں, ان کو اعتراض ہے. تو میں اتنا کہوں گا کہ دیکھیں, ابھی حکومت بنی ہی تھی کہ اس کولیشن پارٹنرشپ کے نتیجے میں جو گورنر پنجاب تھے سلیم حیدر صاحب, میرے خیال میں پہلے ہی مہینے انہوں نے نیزہ بازی شروع کر دی تھی, پہلے مہینے. یہ تو بہت پیچھے چلے گئے ہیں. تو میں اب اس کو آپ کو کانٹیسٹ بتا رہا ہوں کہ کیا ہے, ریزنز کیا ہے. سلیم حیدر صاحب کی وہ جو چیز تھی وہ چلتی گئی, بڑھتی گئی, پھر حسن مرتضیٰ صاحب میرے بھائیوں جیسے ہیں وہ بھی شامل ہو گئے, پھر اور بھی شامل ہو گئے. یہ چیزیں تھی. ریسنٹلی ندیم افضل صاحب بھی شامل ہیں, میں آپ کی بات کر رہی ہوں. چودھری اعتزاز احسن صاحب بھی لگے رہتے تھے. ہم نے صرف, میں ذرا تھوڑا سا کمپلیٹ کر لوں, ہم نے صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کو نشاندہی کی تھی, ایون کہ گلہ تک بھی نہیں کیا تھا کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں, یہ ہونی نہیں چاہیے. اب اس کے بعد جو ندیم افضل چند نے کیا, میں نے اس پہ ایک ٹویٹ بھی کی تھی. شہلا صاحبہ کو آپ کی بات پہ بہت ہنسی آ رہی ہے اختیار ولی صاحب. مجھے افسوس ہو رہا ہے ان لوگ کو کتنی وضاحت کرنی پڑ رہی ہے. نہیں, ہمیں وضاحت نہیں کرنی پڑ رہی, ان کو یہ بات آپ کی وضاحت لگ رہی ہے. ہم آپ کے, اگر میں یہ کہوں جو آپ کا گلہ ہے ہم تو وہ دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں, جو آپ کوریڈورز میں کھڑے ہو کر آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں اور ہمیں سناتے ہیں, پھر آپ گلہ بھی کرتے ہیں. میں تو اس کی صفائی دے رہا ہوں, بینگ اے لائل اینڈ رسپانسبل کولیشن پارٹنر. اور میں تو یہ کہوں گا کہ ندیم افضل چند نے پریس کانفرنس کی, ساتھ میں ان کے چودھری حضور صاحب بیٹھے ہوئے تھے, اور میں نے اس پہ ایک ٹویٹ کی تھی. میں نے کہا نا چند نا اینج نہیں تو گل بات جائے گی. تو بندہ اتنا ہی کہہ سکتا ہے نا اب اپنے پارٹنروں کو. ہم یہ کہیں کہ گل بات گئی ہے کہ نہیں, کوئی نہیں ودی. میں یہ اتحاد نہ شیلا رضا نے بنایا ہے, نہ میں نے بنایا ہے, نہ یہ ندیم افضل چند اس کو بنا سکتا تھا, نہ اسے توڑ سکتا ہے. میرے خیال میں میڈیا میں ان رہنے کے لیے اگر کوئی پریس کانفرنسز کرتا ہے تو اس کی مرضیوں کی کتنا زندہ رہے گا. ایک سٹیٹمنٹ 72 گھنٹے سے تو زیادہ زندہ رہتی نہیں ہے. تو مریم نواز اگر 1.5 سال ان ساری چیزوں کو بھگت رہی تھی, اب اگر انہوں نے تھوڑا جواب دے دی, اور اگر وہ بات کرتی ہے اپنے صوبے کے لوگوں کی سیلف اسٹیم کی, ان کے رسپیکٹ کی, تو میرے خیال میں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. چیف ایگزیکٹو وہ کر سکتی ہیں, کرنا چاہیے بھی سیاستدانوں کو, کرنا بھی چاہیے. لیکن کل جو ہم بہت پیچھے تو چونکہ چلے گئے, آپ نے سلیم حیدر صاحب کی بات کی, لیکن کل کا جو ریسنٹ پاسٹ میں واقعہ ہوا وہ یہ ہوا کہ آپ دونوں جماعتیں ملی, اسپیکر کے چیمبر میں بات چیت ہوئی اور ایک خاص ملاقات ہوئی. اس کے بعد طے یہ ہوا تھا کہ اب ہم ایک دوسرے کو ایشورنس دے رہے ہیں, بلکہ نون لیگ نے زیادہ یہ بات کی تھی کہ ہم آپ کو ایشورنس دے رہے ہیں کہ اب ہم اوپنلی پبلک میں اپنے جو تحفظات ہیں وہ نہیں لے کر آئیں گے. پھر کسی نے کہا یہ گھر کی بات تھی, گھر میں رہ جائے گی. تو یہ سارا فیصلہ کل ہوا تھا, کل کے بعد پھر آج یہ تقریر ہوئی ہے, اس لیے میں نے آج کا آپ سے کانٹیکسٹ پوچھا. 24 گھنٹے میں چیزیں میچور ہوتی ہیں, اتنا تو صبر تو کریں. ٹھیک ہے, صبر کریں شہلا صاحبہ, صبر کریں, ہو جائے گا, سب ہو جائے گا. میں آپ کو بتاؤں شفا کہ میں ایک شعر سناتی ہوں, یہ بیک گراؤنڈ میوزک ہے, یہ 3.5 سال اور بھی چلتا رہے. میں ایک شعر سناتی ہوں. وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہیں, وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری. اب آپ مجھے یہ بتائیں, اختیار میرے بھائی ہیں, ہم بہت اچھے ماحول میں ہر پروگرام کرتے ہیں, اور بالکل سنائیے گا, لیکن حسب حال ہونی چاہیے. حسب حال. تو میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اگر چیئرمین بلاول وزیر اعظم صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ انکم سپورٹ پروگرام کا ڈیٹا استعمال کر لیں, اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عالمی ایک آپ فنڈ کے لیے اپلائی کریں, کیونکہ یہ ڈیسائیڈڈ ہے کہ کلائمیٹ چینج سے جو افیکٹ ہوگا کنٹری
اس کو وہ Climate وہ financing. کنٹریز جو ہیں وہ بالکل دیکھیں گے, UN دیکھے گا, تو اس میں پنجابیوں کو کہاں سے جو ہے غلط کہہ دیا, پنجابی قوم کو کہاں سے غلط کہہ دیا, مریم صاحبہ کو کہاں سے غلط کہہ دیا, صوبے کے لوگوں کو کہاں سے غلط کہہ دیا. سوال ہے صرف اتنا سا, ویلڈ کوشچن ہے اختیار بس صاحب. اتنا سا سوال ہے جس کے جواب میں اچھا جی. اب دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کیا سر ہے. تال آپ پلائیں گے. شکریہ شکریہ. نہیں عوام مجھے بتائیں کہ یہ میں نے اس میں کیا غلط بات ہے. ٹھیک ہے, مجھے ہم اندازہ نے ہو گیا. آپ سے یہ بالکل نہیں کہا کہ بھائی پنجاب میں آپ یہ کریں. ہم نے وزیر اعظم سے کہا, یہ ایک مشورہ تھا, مشورہ دینے کا کوئی پابندی نہیں ہے, لینے کی کوئی مرضی پابندی لیں. آپ کے اب وزیر اعظم صاحب نے جو ہے IMF سے وزیر اعظم فلڈ پیکج پہ بات کی ہے. اس کے علاوہ UNDP, یورپی یونین اور ورلڈ بینک اور ایشین بینک کی ٹیمز آئیں گی, وہ ساری چیزوں کو دیکھیں گی, اس کے بعد ڈیسائیڈ کریں گی. تو اس میں مسئلہ کیا تھا, اس میں مجھے صرف ایک دو سوال میں پوچھ رہی ہوں کہ اگر ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کو 2 مشورے دیے تو اس میں مریم نواز صاحبہ کو, جو انہوں نے کہا مریم نواز کو کوئی بات کہیں تو میں کچھ نہیں کہوں گی, لیکن پنجابی قوم اور پنجاب کے حق پہ بات کری تو میں جو ہوں انگلی توڑ دوں گی اور گھر پہنچا دوں گی. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس میں کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے جو سیدھی بات ہے کہ نوید قمر صاحب اس سب چیز کو لیڈ کر رہے ہیں, انہوں نے معافی کی بات نہیں کی تھی. سینٹ میں جب ہو رہا تھا تو ایک سینیٹر نے کہہ دی تھی, اور معافی کیا کریں, کس سے مانگیں, جو سیاسی نہ ہو, جس کو سیاسی سوجھ بوجھ ہی نہ ہو. وہ ساری باتیں جو ایک کانسٹیٹیوشنل فورم پہ ہو چکی ہیں کہ نہروں کا واقعہ ہو یا کوئی سا ہو, وہ اس کو ادھر کیوں لا رہی ہیں, کیوں صوبائی تعصب پھیلانے کی کوشش کر رہی ہیں, کیوں پنجابی جاگ والی دہائی میں جانا چاہ رہی ہیں. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو نادان ہوتے ہیں نا, ان کا خمیازہ بڑوں کو بھگتنا پڑتا ہے. سفید بالوں والوں نے معافی مانگنی شروع کر دی. ڈپٹی وزیر اعظم چل کر آئے ہمارے چیمبر میں کہ پلیز کہیں بیٹھتے ہیں, پھر اسپیکر کے نیوٹرل فورم میں جا کے بیٹھے. تو اچھا لگ رہا ہے اپنے بڑوں کو یہ کروانا, اچھا لگ رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے, روز بولیں, ہمیں تو مسئلہ نہیں ہے. وہ یہ سمجھتی ہیں جو ہم نے ایک اندازہ لگایا. دیکھیں, ہم کسی بھی اقدام کو برا نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ یہ ایک نیچرل ڈیزاسٹر ہے, اور نیچرل ڈیزاسٹر سے انسان نہیں لڑ سکتا. اور ایک صوبے میں اگر نیچرل ڈیزاسٹر آ جائے تو پوری قوم کو لگنا پڑتا ہے. اسی لیے جب KP میں ڈیزاسٹر ہوا, کلاؤڈ برسٹ ہوا, حالانکہ گنڈاپور صاحب نے کہا تھا میں کسی سے مدد نہیں لوں گا, لیکن سندھ نے سب سے پہلے 15 ٹرک پہنچوائے, اور GB میں بھی کیا, پھر پنجاب میں ٹینٹ وغیرہ بھجوائے. چیئرمین بلاول نے آپ کی تعریف کی. ٹھیک ہے, اگر ہم فیڈرل گورنمنٹ کو کوئی مشورہ دے رہے ہیں تو اس میں یہ انگلی توڑ مہم کہاں سے آ گئی, اس میں گھر پہنچانا کہاں سے آ گیا, اس میں میڈم انگلی نواز یہ کیا کر رہی ہیں. تو دیکھیں, بات یہ ہے کہ ان کو اچھا نہیں لگ رہا کہ ان کے ابا خاموش بیٹھے ہیں گھر پہ اور ان کے چاچا وزیر اعظم ہیں. ان کو احساس نہیں ہے, ان کو یہ بھی خوار ہے ہم سے کہ ہم نے حمزہ کو شاید CM بنوا دیا تھا. اس کے علاوہ تو مجھے کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی. ایسا ہو گیا تھا کیا؟ دوسری بات نہیں, ان کا خیال ہے. دوسرا جو میں ایک بات بہت سنجیدہ کہنا چاہ رہی ہوں, ان سب باتوں کو ہٹا دیں, واپس کر دیں انہیں. دیکھیے اس وقت جو ہے نا, میں یہ نہیں, میں کہتی ہوں واپس کر دیں. ہماری سوچ غلط ہے, لوگ کہہ رہے ہیں تو میں نے کہہ دیا, واپس کر دیں.